بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین و ناظرین، اس موجودہ دور میں بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں اس وجہ سے کہ ہم جس کے ساتھ بھی اچھا کرتے ہیں ہمارے ساتھ برائی پیش آتا ہے. ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے، نقصان نہیں دیتے، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتے، لیکن ہمارے ساتھ برائی ہوتا ہے. اور کچھ لوگ پریشان ہیں کہ ہمارے اوپر کسی نے کچھ کر دیا، کچھ کہتے ہیں جادو کر دیا، اور کچھ کہتے ہیں جنات کا اثر ہے ہمارے اوپر. اس طرح کی پریشانیوں میں، اور کوئی کہتے ہیں ہمارے رشتہ دار، خونی رشتے والے بھی ہم سے نفرت کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں. یہ ساری باتیں بہت ہی خطرناک اور نقصان دہ ہیں. ان چیزوں سے بچنے کے لیے ایک بہت ہی مجرب، ایک لاجواب وظیفہ ہے اللہ کے صفاتی ناموں کا. اللہ کے ناموں کے اندر بہت بڑی برکت رکھی ہوئی ہے، بہت بڑا کمال ہے. جس طرح آپ اپنے بچے کو پیار سے کسی اچھے نام سے پکارتے ہیں، نام تو اس کا اور ہوتا ہے، عبد الرحمن ہوگا نام، اور آپ اس کو پیار سے کسی اور نام سے پکاریں گے، لیکن وہ پیار سے الٹا نام نہیں ہونا چاہیے، سیدھا اچھا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پیار سے، محبت سے حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے، تو یہ اچھے نام سے پکارا جاتا تھا. تو ہمارے ہاں الٹے نام شروع کر دیتے ہیں، وہ گناہ ہے، غلط ہے. فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، الٹے ناموں سے مت پکارو. ہاں، پیار اور محبت سے کوئی اچھا نام آپ کے ذہن میں ہے تو اس نام سے آپ پکار سکتے ہیں. تو اللہ بھی اس طرح بہت خوش ہوتا ہے جب اللہ کو ہم پکارتے ہیں، رحمان کہہ کے، رحیم کہہ کے، مالک کہہ کے، قدوس کہہ کے، سلام کہہ کے، مؤمن کہہ کے، مہیمن کہہ کے. یہ نام ہے اللہ کے، بڑے بڑے پیارے نام ہیں. غفور، سلام، یہ بہت ہی عظیم قسم کے نام ہیں. تو ان ناموں سے جب پکارا جاتا ہے، مانگا جاتا ہے، تو اللہ اس کی پریشانیاں دور کرتا ہے. اب یہ پریشانیاں جو بندہ ٹینشن میں ہے، میرے اوپر کسی نے کچھ کر دیا، یا جنات کا اثر ہے، یا جادو کا اثر ہے، اس کے لیے آپ توجہ سے سنیں. میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں. آپ نے یہ وظیفہ رات کو کرنا ہے عشاء کے بعد. اب عشاء سے لے کر صبح تہجد تک ٹائم ہے، اس رات میں آپ جب مرضی کرنا ہے یہ وظیفہ. جب بھی آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، اس سے پہلے آپ تھوڑا بہت صدقہ کر دیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی کی کوئی تھوڑی سی مالی مدد کر دیں. جس طریقے سے بھی کوئی مدد ہو سکے وہ کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ وظیفہ تنہائی میں بیٹھ کر ایسی جگہ پہ کرنا ہے جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کوئی پریشان نہ کرے. گھر والوں کو بتا دیں یہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے پریشان نہ کرنا، میں اللہ سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں چھوٹا سا ایک عمل کرتا ہوں. گھر والوں کو آپ بتا سکتے ہیں، اور زیادہ باہر نشر کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کو پتا ہو یا اللہ کو یا اپنے گھر والوں کو. گھر والوں سے شوہر کا کام ہے بیوی سے کوئی ایسی بات نہ چھپائے، بیوی کا بھی یہ حق بنتا ہے وہ بھی شوہر سے کوئی بات نہ چھپائے. بچوں سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے. اگر عشاء کی نماز کے بعد فوراً کرتے ہیں تو پھر تو وضو ہے. کچھ دیر کے بعد کرتے ہیں، پہلے آپ وضو کر لیں اور قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جائیں.
قبلہ رخ بیٹھ کے نیچے بیٹھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، کئی معذور ہوتے ہیں وہ کرسی پہ بیٹھ جائیں، بیڈ پہ بیٹھ جائیں، لیکن پاک صاف جگہ پہ بیٹھ کے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں اور اس کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں یا قابضو یا قہارو یا ممیتو یا جبارو. یہ 4 دفعہ پڑھ کے چاروں نام پڑھ کے ایک شمار کریں. اسی طرح پھر دوبارہ پڑھیں یا قابضو یا قہارو یا ممیتو یا جبارو، یہ 2 ہو جائے گا. اس طرح آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے. اب یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے. جب دعا مانگنی ہے اس کے اول آخر بھی ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے دعا مانگے. یعنی دعا سے پہلے بھی درود ابراہیم پڑھ لیں، جب آپ کی دعا مکمل ہو جائے پھر درود ابراہیم پڑھ لیں. اور دعا آپ نے کیا مانگنی ہے؟ جو آپ کی مشکل ہے آپ نے یہ کہنا ہے یا اللہ اس وظیفے کی برکت سے یہ میری مشکل حل کر دے. اگر آپ کو کوئی جنات وغیرہ تنگ کر رہے ہیں تو آپ نے یہ دعا کرنی ہے یا اللہ ان سے میری حفاظت فرما دے. کوئی انسانوں میں سے آپ کو پریشان کر رہا ہے تو یہ دعا کریں یا اللہ ایسے لوگوں سے، ایسے دشمنوں سے جو مجھے پریشان کر رہے ہیں، میرے گھر والوں کو کر رہے ہیں، بچوں کو کر رہے ہیں، ان سے میری مکمل حفاظت فرما دے. آپ نے حفاظت کی دعا مانگنی ہے اور ہدایت کی دعا مانگنی ہے یا اللہ ان کو ہدایت دے دے. اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں نے جو عمل کیا ہے اس کی برکت سے سارا معاملہ ان کے اوپر الٹ دے. جو مجھے تکلیف دینا چاہتے ہیں اس تکلیف میں، اس پریشانی میں ان کو مبتلا کر دے. یہ برابر کی تکلیف دینا جائز ہے. پہلے آپ نے ہدایت کی دعا مانگنی ہے اور پھر کہنا ہے کہ ان کے مقدر میں اگر ہدایت نہیں ہے تو علیم بذات الصدور ہے، تو دلوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو یہ سارا معاملہ ان کے اوپر الٹ دے تاکہ میری حفاظت ہو جائے، یہ اپنی پریشانی میں خود پھنستے رہے. یہ مجرب وظیفہ ہے. اس سے اگر آپ کی حفاظت ہو جائے تو ٹھیک ہے، بالفرض آپ نے یہ بھی کام کر لیا، حفاظت نہیں ہوئی تو پھر آپ براہ راست مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. نیچے فون نمبر دیا ہوا ہے، اس نمبر پہ آپ کال کریں کہ ہم نے تو یہ عمل بھی کیا تو فائدہ نہیں ہوا، تو پھر ہم مختصر سا ہمارا استخارہ ہوتا ہے وہ کر کے دیکھ لیں گے. انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے آپ کی پریشانی دور کرے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.